بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ توشہ خانہ جس کا بڑے دنوں سے بہت شور تھا اور مسلم لیگ نون اور بلکہ پی ڈی ایم کی پوری قیادت ایک توشہ خانہ لے کے اپنی کمپین بھی چلا رہی تھی اور عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہے تھے پورے زور شور سے۔ توشہ خانہ سے عمران خان نے کو بہت بڑی واردات کی ہے۔ ایک بیان مریم نواز تو خیر روز اسی پہ بولتی تھی، مریم اورنگزیب، خواجہ آصف، احسن اقبال اور بلاول بھٹو اور خود زرداری اور وہاں میاں بیٹھا ہوا لندن بیٹھا ہوا میاں، وہ بھی جب بولتا تھا یہاں میاں شہباز شریف حلفاً کہہ کے بار بار کہتا تھا کہ دیکھو کتنی بڑی گاڑی جس پہ خانہ کعبے کی تصویر بنی ہوئی تھی وہ خان نے بیچ دی۔ دو وکیلوں نے، ایک نے لاہور ہائی کورٹ میں، دوسرے نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہوئی تھی کہ ہائی کورٹ حکم دے کہ حکومت پاکستان توشہ خانہ کا تمام ریکارڈ جو ہے اسے منظر پہ لائے، پبلک کر دے۔ اب پہلے تو لیت لال سے کام لیتے رہے، پھر ڈیٹ دے دی ہائی کورٹ نے کہ اس ڈیٹ تک 13 مارچ تک لازماً یہ مجبوراً کابینہ کو فیصلہ کرنا پڑا، اور کابینہ نے جو فیصلہ کیا 2002 سے لے کے 2023 تک کا ریکارڈ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیا۔ مطالبہ تو یہ تھا کہ 88 سے لے کے 2000 اور 2000 سے لے کے 2023 تک کا سارا ریکارڈ منظر پہ لایا جائے، چونکہ یہ پیریڈ ہے جس میں میاں صاحب کی فیملی نے، زرداری نے، بے نظیر نے خوب عیاشیاں کی، توشہ خانہ کا مال بھی لوٹا ہے، ملکی خزانہ بھی لوٹا ہے۔ بہرحال وہ سنا یہ ہے، خبر یہ ہے، میں نے 2-4 جگہوں سنی ہے کہ جو ریکارڈ پبلک کیا ہے اس سے بھی ٹیمپرنگ کر کے کیا ہے، اس میں سے بہت ساری شخصیات کے نام ادھر ادھر کیے ہیں، کچھ کی تفصیلات صحیح نہیں دیں، لیکن اس کے باوجود جو نام آئے ہیں سب سے زیادہ جس نے توشہ خانہ کو جس خاندان نے لوٹا ہے وہ شریف خاندان۔ مرسڈیز جس کی قیمت اس وقت کوئی 6 کروڑ روپے تھی اور اس کی قیمت 40-42 لاکھ روپیہ لگائی اور لگا کے اسے 6 لاکھ میں خریدا، جبکہ قانوناً گاڑی خریدی نہیں جا سکتی، وہاں سے توشہ خانہ سے وزیر اعظم صاحب گاڑی نہیں لے سکتے۔ زرداری صاحب نے بھی لی اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹوں نے بھی گھڑیاں شڑیاں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے دانشور اور لگتا ہے کہ ان سے بالا مانس بندہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے، ان کے ایک بیٹے نے، دوسرے بیٹے نے کروڑوں کی گھڑیاں ہزاروں میں لی اور کہتے ہیں ہم نے پیسے دے کے لی۔ اور اب تک جتنے بھی لوٹ مار کرنے والے ہیں جنہوں نے خریدی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے قانونی رستہ اختیار کیا، ان میں سے سب سے زیادہ پیسے اگر گھڑی کے دیے ہیں تو عمران خان نے دیے، اور اسی کے خلاف زیادہ شور ڈالا ہوا تھا انہوں نے۔ آج ان کی ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹ گئی، اور وہ کالک جو دوسروں کے منہ پہ ملنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے اپنے منہ پہ آ پڑی۔ اور بی بی صاحبہ جو فرماتی تھی میری باہر تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے میری پراپرٹی نکال کے لے آئے ہیں، ان کے نام بھی کافی کچھ نکلا ہے۔ انہوں نے تو پائن ایپل تک بھی وہاں نہیں چھوڑا، جو ڈبہ شبہ ملا پڑا وہ بھی اٹھا لیا، اور بغیر کچھ دیے لیے اٹھا لیا، اور بڑے مہنگے تحائف کروڑوں کے ہزاروں میں لیے، ہزاروں والے 100 روپوں میں لیے، اور خزانے کو بڑا بھاری نقصان پہنچایا، لیکن الزامات دوسروں پہ۔ قوم اب سارا تقریباً آج تمام چینلوں پہ یہی ایک موضوع تھا، توشہ خانہ سے کس نے کیا لیا ہے۔
بہت سارے صحافی بھی رسوا ہوئے بیچارے، جو توشہ خانہ لے کے وظیفہ کر رہے تھے، ڈاکٹر دانش اور سلیم صافی اور حامد میر جیسے، اور بھی بہت سارے بہت بڑے لفافے ہیں، شرم حیا انہوں نے اتار کے رکھی ہوئی ہے۔ ان کو مخالف کی کوئی شے چھوٹی سی ذرہ بھی مل جائے تو اسے صحرا بنا کے پیش کرتے ہیں، اور اپنے لفافے دینے والوں کا صحرا بھی مل جائے تو وہ انہیں نظر ہی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں یہ اس سے زیادہ تو پاک صاف دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو آج قوم دیکھ رہی ہے کہ مال کس کس نے لوٹا ہے، سرکاری خزانے کو کس کس نے کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ ہائی کورٹ میں ابھی یہ کیس اور آگے جائے گا۔ ہائی کورٹ نے سنا ہے، دوبارہ آرڈر دیا ہے کہ 2000 سے پہلے والا بھی 88 سے 2000 تک کا ریکارڈ بھی دیا جائے۔ ویسے پہلا آرڈر تو یہ تھا کہ 47 سے لے کے اب تک کا سارا ریکارڈ نکالا جائے، تاکہ بڑے جو پردہ پوش ہیں ان کے نام بھی پتہ چل جائیں قوم کو کہ یہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں۔ بظاہر عہدے بڑے ہیں لیکن انسان اندر بہت چھوٹا سا، کوئی انسان ہے نہیں بلکہ حیوان ہے، کہ جس کو امانتوں کے خزانے پہ امین بنایا جائے اور وہ خود ہی اس خزانے کی لوٹ مار کرے، جو اپنا گھر خود اجاڑے، اپنا گھر خود برباد کرے، ویران کرے، وہ انسان تو نہیں کہلا سکتا۔ انسان کو تو اللہ نے شعور دیا ہے کہ کس طرح اپنی فیملی کو آگے لے کے چلنا ہے، کس طرح اپنے شہر کو، اپنے وطن کو، اپنے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ لیکن یہاں تو بس پکڑ لو والا حساب ہے، پھاڑ لو جنہ کو لٹیا جا سکتا ہے لوٹ لو۔ اب پیسہ آ رہا ہے، سیلاب کے نام پہ بہت پیسہ آیا، غائب ہو گیا، اور جو ادھر ادھر سے سایہ ملکوں سے کوئی تھوڑا بہت ملا تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ اب آئی ایم ایف کا رونا رو رہے ہیں، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ پکڑا ہی نہیں دے رہا، وہ کچھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جب اسے پتہ ہے کہ اتنے بڑے چور اور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں جو $50 لاکھ روزانہ کا سمگل کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں، تو کون پیسے ان کو دے گا؟ ان کے لانے والوں کو غور ضرور کرنا چاہیے کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، ملک کا بھلا کیا ہے، عوام کا بھلا کیا ہے، کو اپنا بھلا کیا ہے، ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ انہیں اس پہ گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور اگر تھوڑی بہت شرمندگی یا احساس ہو جائے تو جو کچھ کیا ہے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، اسے ریورس کرنا چاہیے۔ یہ سب لٹیرے ان کے جتنے کاغذ کھلتے جائیں گے، کاش ان کے کاغذ سارے کھلیں، جتنے کھلتے جائیں گے لوٹ مار ہوگی۔ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا شریف فیملی نے کوئی 10 لاکھ روپیہ پاکستان کے کسی زلزلہ زدگان کے لیے دیا یا سیلاب فنڈ کے لیے دیا، بلکہ جتنا بھی آیا ہے کبھی قرض اتارو ملک سوارو کے نام پہ آیا ہے۔ مریم کو لے کے ساتھ میاں جب امریکہ گیا تھا، کلنٹن سے فوٹو شوٹ کروا رہا تھا صاحبزادی کو لے کے ساتھ، تو اس وقت جو انہوں نے تعلیم کے نام پہ فنڈ دیا تھا اس کو، وہ بھی غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں ہے، اربوں روپیہ۔ اور قرض اتارو ملک سوارو وہ بھی غائب، اور بعد میں جتنے حادثات ہوئے، کو سیلاب آیا، کو زلزلہ آیا، اس کا پیسہ بھی جتنا وہ بھی غائب۔ تو ان کے کاغذ جتنے کھلیں گے رسوائی کے سوا اور کچھ۔ لیکن میں تو حیران ہوں کہ نانی محترمہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ آج بھی کھڑی جھوٹ بول رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میرے تو ایک پائن ایپل ہی ملا، میرا تمہارے کھاتے تیری والدہ کے نام پہ گھڑیاں نکلی ہیں، تیرے باپ کے نام پہ گھڑیاں نکلی ہیں، تیرے باپ کے نام پہ گاڑی مرسڈیز نکلی ہے، تیرے بھائیوں کے نام پہ گھڑیاں نکلی ہیں، خاندان کا کوئی فرد بھی نہیں بچا جس نے لوٹ مار نہیں کی۔ بی بی کچھ تھوڑی سی شرم۔ جھوٹ بولتے ہوئے بندہ سوچ لیتا ہے یار یہ تھوڑا سا جھوٹ ملتا جلتا اگر کو چل جائے تو عوام کیا کہتی، عوام تو پتہ نہیں کیا کہتی۔ میں تو جب ایسے جھوٹ سنتا ہوں تو میری تو زبان پہ ایک ہی بات آتی، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو میں سننے والوں کو بھی کہتا ہوں آپ بھی یہ پڑھیں، لعنت بھیجیں جھوٹوں پہ جو ملک لوٹتے بھی ہیں، ملک برباد بھی کرتے ہیں، اور پھر ڈٹائی کے ساتھ میک اپ کر کے آ کے لیڈر بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں سارے اپنے، کہ شاید
ہماری کالک سیاہی جو ہے وہ میک اپ کے ذریعے چھپ جائے گی، لیکن الحمدللہ پاکستان کے عوام اب بہت باشعور ہو گئے۔ آج تقریباً لاہور خان کے ساتھ نکلا ہوا ہے، جس ریلی کو روکنے کے لیے کئی دنوں سے تگ و دو ہو رہی تھی، اب پوری حکومت امپورٹڈ اور ساتھ انتظامیہ اور الیکشن کمیشن اور سب مل کے کوشش کر رہے تھے ریلی نہ ہو جائے، ریلی نہ ہو جائے۔ تو الیکشن ہوگا تو ریلیاں تو ہوگی، اب الیکشن کے لیے جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، ریلیاں ہوں گی، کمپین چلے گی، کب تک آپ روکیں گے؟ ایک دن آپ نے روکا، بندہ مار دیا ذلِ شاہ، پھر آپ نے روکا اگلے دن جی بہانہ بنایا جی ادھر میچ ہے ادھر یہ ہے، بالآخر آپ کو اجازت دینی پڑی آج۔ تو کم از کم وہ جو پچھلے 2 دن کے آپ کے مظالم ہیں، کوئی بندہ ان کا ذمہ لے کے قوم سے معافی مانگ لے کہ ہم سے زیادتی ہوئی۔ آپ روک سکتے نہیں، عوام کی رائے کو کہاں تک روکیں گے؟ عوام کی مرضی کے خلاف آپ چھوٹے چھوٹے لڑکیاں اکٹھی کر کے ان کا کنونشن کر لیں، کو لڑکے اکٹھے کر کے ان کا کنونشن کر کے لوگوں کو شکلیں دکھا کے تقریر آپ کی لائیو چل رہی ہے سارے میڈیا پہ، اور سرکاری میڈیا آپ کے کنٹرول میں ہے، اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ تقریباً بکاؤ مال ہے۔ 10 میں سے کم از کم 8 چینل جو ہیں وہ بکے ہوئے ہیں، کوئی اکا دکا ہے جو حق دکھا رہا ہے، وہ آپ کی تقریریں چلائیں گے، آپ جھوٹ بولیں، آپ سچ بولیں، آپ الزام بازی کریں، آپ جرنیلوں کو کچھ کہیں، آپ فوجیوں کو کچھ کہیں، آپ کے خلاف کوئی پاکستان میں آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر بھی نہیں کٹے گی، کوئی آپ کو کٹہرے میں بھی نہیں لائے گا، بلکہ پہلے جو آپ کے خلاف کیے ہوئے ہیں وہ بھی عام معافی ہے آپ کے لیے، پہلے بھی آپ کو معاف، اور اب آئندہ جو کچھ بھی کریں گے وہ بھی آپ کو معاف۔ آپ پہ آج کل بہت مہربان ہیں صاحبان اقتدار، پاور والے لوگ، آپ جو مرضی کریں، لیکن عوام بھی جو مرضی کریں گے، عوام بھی الیکشن میں اپنی مرضی کریں گے انشاءاللہ۔ اور میرا اپنا دل کہتا ہے کہ عوام اس دفعہ جھوٹوں کو ٹھکانے لگائیں گے ایسا کہ یہ پھر سیاست میں شاید ان کی نسلیں بھی دوبارہ نام نہ لیں واپس آنے کا۔